رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لو، نیند جلدی آ جائے گی۔ پاخانہ کالے رنگ کا آئے، 2 کھیرے کھا لو، بھنے ہوئے چنے کھاؤ، ہڈیاں اونٹ کی ہڈیوں جیسی مضبوط ہو جائیں گی۔ سانس پھول جاتا ہو تو لسوڑے کھایا کرو، بلا وجہ زیادہ کھانا کھانے سے گریز کیا کرو۔ زیادہ کھانا کھانے سے بدن سست ہو جاتا ہے اور انسان وقت سے پہلے ہی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ایڑیوں کی تکلیف سے نجات پائیں۔ ایڑیوں میں تکلیف ہو تو اس کے لیے چقندر روزانہ کھائیں اور چقندر کو آدھا کاٹ کر پاؤں کی پچھلی جانب پھٹی ہوئی ایڑیوں پر مسلیں، اس سے پھٹی ہوئی ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ پھلوں کے بعد پانی پینے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے اور سینے میں جلن بھی محسوس ہوتی ہے۔ وزن کم ہونا شروع ہو جائے تو صبح اٹھ کر 2 کیلے کھانا شروع کر دو، وزن اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ اگر وزن بڑھنے لگے تو ہلدی والا نیم گرم دودھ پی جاؤ، وزن بڑھنا رک جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے پر مجبور ہو جائے، اور برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ کالی مرچ کو دودھ میں ڈال کر پینے سے بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ معدے کی گرمی سے جان چھڑوانی ہے تو سونف والا پانی پی لیا کرو۔ رات کو سونے سے قبل سرسوں کا تیل 2 بوندیں چہرے پر لگاؤ، چہرے کی رنگت نکھر جائے گی۔ امرود کے 2 پتے لے کر دھوئیں، پھر ان کو 5 منٹ کے لیے چبائیں، پھر تھوک دیں، فوراً منہ بالکل صاف ہو جائے گا اور منہ کی بدبو بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر سینے کی جلن کی پرابلم ہو تو کیلا کھاؤ، دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو پیاز کی چٹنی بنا کر کھایا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑھ کر سود یہ ہے کہ مسلمان کو شرمندہ اور بے عزتی کرنے کے لیے زبان درازی کی جائے۔ دودھ کی نسبت دہی جلدی ہضم ہوتا ہے۔ دہی آنکھوں کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ نیم گرم پانی کے ساتھ ادویات استعمال کرو، ادویات جلدی اثر کرتی ہیں۔ اس دشمن سے مت ڈرو جو اکیلے میں تم پر وار کرے، بلکہ اس دوست سے ڈرو جو محفل میں تمہاری عزت پر وار کرے۔ اگر مسوڑھے درد کرتے ہوں یا خون آتا ہو تو پھول گوبھی کھاؤ، افاقہ ہوگا۔ 3 علامات اگر آپ میں پائی جائیں تو آپ کو زیادہ پانی کی ضرورت ہے۔ اگر منہ سے بدبو آتی ہو، سر میں درد ہو، آپ کے پیشاب کا رنگ پیلا ہو، مچھلی کھانے سے بدن کے دردوں میں قدرتی طور پر آرام مل جاتا ہے۔ جب موت قریب آتی ہے تو 3 چیزیں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ طبیب بیوقوف بن جاتا ہے، شفا کے سارے اسباب موت کے سبب بن جاتے ہیں، دوا اپنا نفع پہنچانے میں اپنا اثر کھو دیتا ہے، دانتوں پر ٹھنڈا گرم لگتا ہو تو نمک والے پانی سے غرارے کریں، مرغی کے پنجوں کی یخنی بنا کر پینے سے جوڑ لوہے جیسے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ بیٹھنے سے زیادہ کھڑے رہنے کو ترجیح دیں۔ پیاس کا پودا موجود ہو وہاں پر بچھو نہیں آتے۔ بدن پر بدنما داغوں کو دور کرنے کے لیے کریلے کے چھلکوں کو پیس کر اس میں ٹماٹر کو مکس کر کے لگا دو، داغ دھبے صاف ہو جائیں گے۔ رات کی روشنی کے لیے ہمیشہ سفید بلب کا انتخاب کریں۔ دوسرے بلب آپ کی نظر پر
پر انداز ہو سکتے ہیں۔ دودھ پلانے والی عورت کو لوبیا کھلا دیں، اس کا دودھ بڑھ جائے گا۔ میٹھے پان میں ملٹھی کا ٹکڑا ڈال کر کھا لیا جائے، ہر قسم کی کھانسی فوراً ٹھیک ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد ہاتھ دسترخوان سے صاف کرنے سے رزق میں کمی ہوتی ہے۔ نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہوتا ہے اور پٹھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ سر میں تلوں کا تیل مسلنے سے دماغ کی رگیں کھل جاتی ہیں، دماغ تیز ہوتا ہے۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی کے اندر پھٹکڑی ملا کر لگا دو، خارش رک جائے گی۔ کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے سے مرگی کی بیماری نہیں ہوتی۔ پھولوں کی خوشبو سونگھا کرو، جس کو پودوں سے پیار ہوتا ہے اس انسان کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ روزانہ نہار منہ ایک سبز الائچی چبانے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ جب رزق میں کمی آنے لگے کچھ مال اللہ کی راہ میں دو، اللہ سے تجارت کیا کرو، رزق میں اضافہ ہوگا۔ کمزور بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں اور ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ بی پی کے مریض کو ٹماٹر کا استعمال نہ کروائیں۔ وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کرو، لوگ وہی سنتے ہیں جو سننا چاہتے ہیں۔ بدن میں سرسوں کے تیل کی مالش کیا کرو، مچھر کا ڈنک اثر نہیں کرے گا۔ اخروٹ کھانے سے پیشاب بار بار نہیں آتا۔ روزانہ 4 سے 5 اخروٹ کھائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خواہش بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ خواتین کو مخصوص ایام کے اندر کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ پودینے کے پتے رگڑنے سے جلد نرم و ملائم ہو جائے گی۔ پیشاب آئے تو پانی پی کر پیشاب کرو، آپ کے گردے صاف ہو جائیں گے۔ نہار منہ آڑو کھاؤ، یادداشت تیز ہوگی۔ نیم گرم پانی دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کے مرض سے نجات مل جاتی ہے۔ گوبھی پکاتے وقت اگر سالن کے اندر ایک ٹکڑا ڈبل روٹی کا ڈال دیا جائے تو اس سے گوبھی کا مہک نہیں آتا۔ تازہ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال کرو، ہمیشہ جوان دکھائی دو گے۔ اگر آپ کے سینے میں درد ہو تو اجوائن استعمال کرو۔ اگر پخانہ کرتے وقت پیٹ میں شدید درد ہونے لگے تو یہ گردے خراب ہونے کی علامات ہوتی ہے۔ دودھ گاڑھا کرنے کے لیے دودھ میں کشمش ڈال دیں، دودھ گاڑھا ہو جائے گا۔ شہد اور انجیر کھانے سے آپ کے بدن کی سستی ختم ہو جاتی ہے۔ آلو کا رس بالوں کی جڑوں میں لگا دو، 20 منٹ کے بعد اچھے شیمپو سے بالوں کو واش کر لو۔ اس میں موجودہ قدرتی اجزاء بالوں کو چمکدار اور مضبوط بنانے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ چھینک آنے لگے تو کالے نمک والا پانی پی لیں، چھینک آنا بند ہو جائے گی۔ جو عورت روزانہ اخروٹ کھاتی ہے، ایسی عورت کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو ایسے لوگ دودھ میں سونف ڈال کر پی لیا کریں۔ جب زیادہ غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، غصہ دور ہو جائے گا۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سدا سکھی رہنا چاہتے ہو تو کثرت سے درود پاک پڑھو اور نماز میں سستی سے بچو۔
روزانہ اچھی طرح وضو کر لیا کرو، آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ نیم گرم دودھ میں روغن بادام شامل کر کے پینے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ لمبی دوستی کے لیے 2 چیزوں پر عمل کرو۔ اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو۔ اپنے دوست کے غصے میں کہی ہوئی بات دل پر مت لو۔ میتھی دانے کو رات بھر لگانے سے بال کالے ہوں گے۔ کھانے کے بعد نیند کا آنا صحت مند ہونے کی نشانی ہے۔ شیمپو والے پانی سے گھر کا فرش دھونے سے فرش میں بہترین چمک آتی ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق نماز باجماعت ادا کرنے سے پچھلے تمام صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ماہر نفسیات کے مطابق کھلے اور صاف کپڑے پہننے سے آپ کا پر اعتماد بڑھ جاتا ہے۔ کبھی کبھار اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ دعا کے وقت آنکھوں کا بھر آنا دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جوڑوں اور پٹھوں کا درد ختم کرنے کے لیے روزانہ 3 ہفتے تک صبح کے وقت 5 بادام کھائیں۔ کھانے کے بعد تقریباً 100 قدم پیدل چلنا چاہیے، اس سے آپ کا ویٹ ٹھیک رہے گا۔ زندگی بھر پیٹ باہر نہیں نکلے گا۔ پانی 3 سانسوں میں پیو، تمہیں پھیپھڑوں کی بیماری نہیں ہوگی۔ دہی کھانے سے ذہنی دباؤ اور ڈپریشن سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ کسی سے بھی حسد کرنا بیکار ہے، کیونکہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہم سے چھینا ہوا نہیں ہے، اور آپ ان کے غم کا حصہ بھی تو نہیں بنے۔ ہلدی استعمال کرو، چہرہ جوان دکھائی دے گا۔ سفید مرغا گھر میں پالنے سے گھر میں برکت آتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ مالٹا کھانے سے انسان بہت ساری جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ عورت ہمیشہ خوبصورت اور جوان نظر آنا چاہتی ہے تو وہ اپنے غصے کو دبا کر رکھے۔ کھجور کھانے سے کمر مضبوط ہوتی ہے۔ زیادہ غصہ کرنے والے کے چہرے پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں۔ خواب میں عبادت کرتے دیکھنا بزرگی اور خیر و برکت کی علامت ہے۔ سبزی میں لوکی بے تحاشا طاقت دیتی ہے۔ بکری کا دودھ بدن کو بے تحاشا طاقت دیتا ہے، اور بکرے کا گوشت انسان کو طاقتور بناتا ہے۔ ابلے ہوئے چاول کھایا کرو، بڑھاپا نہیں آئے گا۔ الو کو دیکھتے رہو، 90 سال تک نظر کمزور نہیں ہوگی۔ ان لوگوں کو گردوں کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں جو لوگ رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے۔ 70 سال والی عورت چہرے پر زیتون کے تیل میں کھیرا ڈال کر مالش کرے، 7 دن بعد چہرہ 17 سال جیسا نظر آئے گا۔ نہار منہ کنگھا کرنے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ عورت بیٹھ کر جھاڑو لگائے تو اس کے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ نہار منہ کنگھا کرو، بال گھنے ہو جائیں گے۔ جس گھر میں گلاب کا پودا ہو وہاں خوشیاں آتی ہیں۔ نہاتے وقت اسٹیل کے برتن میں پانی بھر کر نہاؤ، نظر تیز ہو جائے گی۔ عورت بیٹھ کر جھاڑو لگائے تو اس سے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ ہفتے میں 1 بار ناریل کا پانی نہار منہ پیو، پورا جسم گورا ہو جائے گا۔ 100 سال تک جوان
اور تندرست رہنا چاہتے ہو تو اسپاگول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لو۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لینا، ہر بیماری سے شفا پاؤ گے۔ انسان کی زیادہ سونے کی عادت انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ صبح کے وقت سیب کھانا بہتر ہوتا ہے، رات کو سیب کھانا نقصان دہ ہوتا ہے۔ اگر گلے میں خراش ختم نہ ہو رہی ہو تو چاکلیٹ کھائیں۔ اگر آپ صبح کے وقت آپ کو اذان کی آواز نہ سنائی دے تو جان لو کہ اللہ کریم آپ سے ناراض ہیں۔ ہمیشہ کے لیے کھانسی ختم کرنا چاہتے ہو تو شہد میں کالی مرچیں ڈال کر چاٹ لیا کرو۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پی لیتا ہے وہ بوڑھا بھی ہو جائے اس کا چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ نزلہ زکام جان نہ چھوڑ رہا ہو تو بھنے ہوئے چنے چھلکے سمیت ایک مٹھی کھاؤ اور 1 گھنٹے تک پانی نہ پیو۔ آلو کا ابلا ہوا پانی سر پر لگاؤ، بال کبھی سفید نہیں ہوں گے، سفید بال بھی کالے ہو جائیں گے۔ چہرے کی جلد کا مسئلہ ہو، چہرے پر قدرتی چمک لانے کے لیے گرم پانی فائدہ مند ہے۔ اگر عورت ناف میں ادرک رکھ کر سوئے گی اس پر کبھی موٹاپا نہیں آئے گا۔ زمین پر جب بھی بیٹھو بغیر ٹیک کے بیٹھو، کمر کی ہڈی مضبوط رہے گی۔ گنا چوسنے سے کبھی جلد کالی نہیں ہوتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مریضوں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے بیماریاں قریب نہیں آئیں گی۔ پانی میں تخم ملنگا ڈال کر کھانے سے زندگی بھر فالج نہیں ہوگا۔ روزانہ لونگ کھاؤ، دمہ نہیں ہوگا۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے سر کا درد فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے جسم خوبصورت ہو جاتا ہے۔ روزانہ سونف کے چند دانے چبا لینے سے نظر کمزور نہیں ہوتی۔ زبان کے نیچے کلونجی کا دانہ رکھنے سے بڑھا ہوا بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو سانس کی بیماری ہو یا وہ شخص دمہ کا مرض ہو تو وہ آڑو کھایا کرے، اس سے دمہ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اگر مثانے میں گرمی ہو یا پیشاب کے بعد قطرے آئیں تو وہ سونف اور الائچی کو نیم گرم پانی میں ڈال کر پی لیا کریں۔ مولی کا رس پینے سے پتھری بننا رک جاتی ہے۔ زیادہ کالا لباس پہننے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ جو کھانا کھا کر سو جاتا ہے اس پر بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ کھانے کے بعد سبز چائے کا استعمال کرنے سے منہ کی صفائی اور تازگی کا سبب بنتا ہے۔ اپنے دماغ کو مضبوط کرنا ہے تو دہی کے اندر بادام ڈال کر ماتھے کی مالش کرو۔ بچوں کے پیٹ میں ہونے والے کیڑے ختم کرنے کے لیے انہیں روزانہ نہار منہ ایک کھجور کھلائیں، اس سے پیٹ کے کیڑے ختم ہوں گے۔ اپنی غذاؤں میں روز انجیر کا روزانہ استعمال کیا کریں، آپ کا دماغ مضبوط ہوگا۔ نہار منہ بھنے ہوئے چنے کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، بھولنے کی بیماری نہیں ہوگی۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں بلغم کا باعث بنتا ہے۔ الائچی کھانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ پانی کے ساتھ انجیر کھائیں، زندگی بھر فالج نہیں ہوگا۔ پانی کے ساتھ
बाजरा खाओ, पेशाब कभी पीला नहीं आएगा। अजवाइन इस्तेमाल करने से पेट के मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। पानी के साथ अजवाइन खा लेने से हड्डियों का गूदा कभी कम नहीं होता। मुल्तानी मिट्टी जली हुई जगह पर लगाने से जलन का निशान खत्म होता है। गुलाब के रस में गेंदे के फूलों का रस मिलाकर मुंह पर लगाएं, 90 साल तक रंग गोरा रहेगा। लीमू पर चीनी लगाकर मलने से मुंह पर झुर्रियां कम होती हैं। सिगरेट नोशी की आदत खत्म कर दें, वरना आप वक्त से पहले ही बूढ़े हो जाएंगे। अदरक का टुकड़ा साबित निगल लेने से जिस्म का दर्द खत्म होता है। अगर हामला औरत ज्यादा केले खाती है तो पैदा होने वाले बच्चे की हड्डियां मजबूत होती हैं। सुरमा लगाने से पहले आँखों को 3 बार तेजी के साथ झुकाया करें। आँखों की बीनाई तेज हो जाएगी। जिस घर का रंग सब्ज हो उस घर में कबूतर ज्यादा आते हैं। खट्टी चीजें खाने से मर्दानगी में कमी होने लगती है। चने की दाल पीस कर मुंह पर लगाने से चेहरा खूबसूरत हो जाता है। पेशाब करके फौरी पानी मत पियो और पखाने के बाद फौरन रोटी मत खाओ, वरना बवासीर का मसला हो सकता है। नीम के पत्ते लेकर इन्हें थोड़े से पानी में उबाल लें। उबले हुए पानी को अपने चेहरे पर मलें। आपके चेहरे की दिलकशी बढ़ती है, खून साफ होता है। अगर आपके घर के दरवाजों पर जंग लग जाए तो काला तेल लगाकर साफ करो, जंग साफ हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल को कम करना है तो दोपहर के वक्त एक मुट्ठी भुने हुए चने खाओ। अगर अपनी कुव्वत में इजाफा करना है तो भेड़ का गोश्त पका कर खाएं, कुव्वत में इजाफा होगा। अगर हमेशा डिप्रेशन से बचना चाहते हो तो वक्त पर सोया करें और सुबह जल्दी उठा करें। वक्त पर सोने वाला इंसान कभी जल्दी बूढ़ा नहीं होता। दूध में हल्दी डालकर पीने से सर का दर्द खत्म होगा। रोजाना 1 चम्मच इसबगोल का 1 गिलास पानी में घोलकर पीने से आंतें अपना काम सही करती हैं। अगर हिचकी बंद ना हो रही हो तो गन्ने का जूस पीने से हिचकी आना बंद हो जाती है। निहार मुंह बच्चे को शहद चटा दो, बच्चा सेहतमंद और तवाना होने लगता है। ज़ाफ़रान के फूल को पानी में घोलकर पी लो, घुटनों और पट्टों का दर्द गायब हो जाएगा। जो औरत नाश्ते के अंदर जौ का दलिया खाती है, ऐसी औरत जवान नजर आती है। अक्सर होंठ फट जाते हैं तो इसके लिए गाय का कच्चा दूध होंठों पर लगाएं। काले रंग का दुपट्टा पहनने वाली औरतों के बाल जल्दी सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। फलों के बाद पानी पीने से मैदे में तेजाबियत हो जाती है और सीने में जलन महसूस होने लगती है। जिगर के मरीज काले चने इस्तेमाल करें। खांसी के मरीज लोग नारियल ना खाएं। अगर आपके बदन से चिकनाई खत्म करना चाहते हैं तो दलिया खाया करो। वॉशरूम में मोबाइल हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे आपको भूलने की बीमारी लग जाती है। जो रात को बावजू होकर सोते हैं उनको बुरे ख्वाब आना बंद हो जाते हैं। एक सांस में पानी पीने का आदी है वो इंसान
جلد باز ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کسی مومن کی غمگین کرے، اس کے بعد تمام دنیا بھی عطا کر دے، تب بھی یہ اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی اسے اجر ملے گا۔ جو افراد پیشاب کرنے کے لیے بار بار اٹھتے ہیں، ان کو اپنی شوگر کا ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ جن لوگوں کو بھوک نہ لگتی ہو وہ کھانے کے بعد امرود کھا لیا کریں۔ گرمی میں کام کرنے والی عورتوں کی سکن بہت جلدی لٹک جاتی ہے۔ جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی، کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، تو وہ گڑ کی ڈلی چوس لیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ سخی جسے مسلمان کا سامنا ہوگا وہ موت ہے۔ نظر کمزور ہو رہی ہے تو کاجو اور پپیتا کھاؤ۔ جس عورت کی روزانہ تعریف کی جائے، ایسی عورت ہمیشہ جوان دکھائی دیتی ہے۔ پیارے ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ شکریہ۔